على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاحزاب دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب دا اصل موضوع اور اصل دعویٰ خصوصی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص اور شانہ دا بیان۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کئی شانہ اور خصوصیات اور حقوق نو بیان کیتا گئی ہے۔ خصائص یا خصوصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ شان صرف اس ہستی کی ہے، دوسرا کوئی بھی اس شان شریک نہیں۔ تو آپ دے خصائص اور عظمتاں دے کئی عنوان سورۃ الاحزاب وچ مذکور ہیں۔ مثلا آپ دی خصوصی عظمت اور شان خاتم الانبیاء ہونا، ختم نبوت، اور خاتم الانبیاء ہونے کا کی معنی ہے؟ تو انہوں تو پتہ ہو سی آپ آخری نبی ہیں یا نہیں؟ خاتم الانبیاء ہونے کا معنی کہ او ہستی جس نو سارے نبیوں تو آخر وچ نبوت ملی۔ یہ شان بھی سورہ احزاب وچ، یہ خصوصیت اسے سورت وچ بیان ہوئی۔ اس طرح ویسے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک گل سمجھ لو کہ ختم نبوت کا معنی کے وے، شابش بولو، جس نو سارے نبیان دے کولوں چھیکڑ کے آخر وچ نبوت ملی۔
یہ مسئلہ ایمان دا عقیدے دا مسئلہ ہے، جس دا اے عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ اے آپ کی شان ہے۔ اسے سورت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد الرسول اللہ تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، لیکن اللہ دے رسول تے ہیں کہ خاتم النبیین، سارے نبیاں دے شیکڑی تے آخری نبی۔ تو سارا دا ایمان ہے یا نہیں؟ اونچے ذرا بولو۔ عوام تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، لیکن مولویاں دے اعتبار کوئی نہیں۔ اشاؤ توحید مولویاں دی گل نہیں کر رہے، توجہ ہے نا؟ اللہ مولویوں کو بھی ایمان دے دے۔ مولوی کی آخدہ کہ آپ کو نبوت ادو مل گئی جدا آدم مٹی گارے دے بھی آلے درمیان دے چاہے۔ یہ تھے کہ روایت بھی گھڑ لئی کن تو نبیًا و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس بیلے اللہ دے ہاں نبی ساں جدو آدم آلے مٹی گارے دے درمیان دے چاہے۔ ایتھے ہن ذرا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نبوت مل گئی آدم تو پہلے تے سوا لاکھ انبیاء نبوت ملی آپ کو بعد، تے امام بعد وچ ملی، حضرت موسیٰ نو بعد وچ ملی، حضرت ابراہیم نو بعد وچ ملی، حضرت عیسیٰ نو بعد وچ ملی۔ تے اس مولوی دے اس ڈٹ دے مطابق اللہ دے نبی نو سب تو پہلے نبوت مل گئی۔ تو اس تقریر تے پھر آپ آخری بن سے یا پہلے؟ تو ایمان کس تے لے آمنا ہے، پہلے نبی یا آخری؟ ساری عقائدیاں کتابوں میں لکھا کہ اول الانبیاء آدم، سب انبیاء کا پہلا نبی آدم، وآخرهم محمد، آخر الانبیاء محمد، سارے نبیاں دا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اے آئے نبی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس دا معنی علامہ اندلسی، مزاری، ابو سعود، سب دے سب مفسرین حتیٰ کہ بیضاوی سارے لکھ رہے ہیں خاتم النبیین دا معنی آخر من نبیا، آخر من نبیا، او ہستی جس نو سارا نے آخر وچ نبوت دیتی گئی، جس نو سارا دے آخر وچ نبوت دیتی گئی۔ اے للوڑ بھی دیا بندہ، للوڑ جان دے ہو جی، للوڑ آدھے مشرک دے یار تے بدتی دے اس نو کیا آدھے للہ ہے، اور لیل سمجھتے ہو لیل۔ شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ شہریت ہے، قاضی صاحب شہریت ہے، وہ خود بذات کیا ہوتے ہیں لیل کس نو آدھے ہو، کچے بیر نو، بیری سے جڑا پھل لگتا ہے جڑا کچا ہوئے اس نو کیا آدھے ہو لیل۔ یہ میں ہے یار بولو کیا آدھے ہو اس نو لیل، اس نو لیل کیوں آدھے ہو کہ کھاتے دا نہیں ہوں، یہ چاک مارو تے کھٹا، انہوں بکریاں بھی نہیں کھانی، بکریاں پتے کھاندیاں لیکن لیل نو کھاونا سے تیار نہیں ہے۔ او لیل، اس سے لیل کو نو حضرت شیخ القرآن لفظ کر دے للوڑ،
کہ للڑ آدھے دو قسمن، ایک تا للڑ واحیاتیاں بھی آدھے، واحیاتی سمجھ دے ہو اور ایک للڑ آدھے واحیاتیاں دے سپورٹر بدتی بھی للڑ اور بدتی دا سپورٹر بھی للڑ، اور نہیں بولنا وہ بھی کہے للڑ لل تے سارے لل تے للڑ آدھے کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کدو ملی لو لاکھ رسالہ اٹھا کے دیکھ، یہ دیوبندیاں دا لکھا ہویا کہ ماشاءاللہ ساڑھے بریلوی میراث دا تھرڈو یہ شروع ہوا بھئی آپ نے نبوت ملی سارا تو پہلے، آج کل انہاں بھی ختم نبوت دی محنت شروع کی تھی، میں آکے پہلے یہ تے فیصلہ کرو تھوڑا ایمان بھی ہے ختم نبوت تے یا نہیں، اس واسطے یاد رکھو اشاعت التوحید و سنہ دے علاوہ کوئی ایسی جماعت برے صغیر ایک نہیں جس دا ختم نبوت ایمان ہو۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ مرزا ایک نبی مننے، مرزائیاں ایک نبی مننے محمد مصطفیٰ دے بعد، تے مرزائی کافر تے جڑا 1.25 لاکھ نبی منی کھڑے محمد مصطفیٰ دے بعد وہ عاشق، وہ تے پکا مسلمان۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ، میں عرض کر رہی ہوں کہ ایک ختم نبوت علی شان بھی اسے صورت بیان ہے۔ پھر آپ نے وہ 5 اوصاف جتے ساری نبوت یا شانہ دے جامع اور نبوت دی سارے منازل مراحل مراتب جمع کرنے والے اوصاف وہ بھی اسے سورہ احزاب وچ بیان ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، شاہدا ایک، مبشرا نذیرا داعی الی اللہ سراجا منیر، یہ 5 اوصاف، یہ 5 شانہ اگر اس میں وضاحت کرا تو پیغمبر کریم نے سارے خصائص انہاں 5 کلمات کے اندر موجود ہیں، یہ بھی اسے سورہ احزاب دیا ہے۔ میں پہلی گل کی تھی کہ خصائص رسول ہے، پیغمبر دیا عظمتہ بیان ہوئی ہیں سورہ احزاب ہے۔ پھر عظمتہ نے نال اسے سورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی او عظمت بھی بیان کی تھی، اور کوئی سورت اس طرح جانے نہ مل سی کہ جس میں 22 نہیں 25 دے قریب اللہ نے میرے نبی دی ازواج نال خطاب کیتا ہے۔ کس نے خطاب کیتا؟ ازواج رسول اللہ خطاب کیتا براہ راست، یا نساء النبی، اے میرے نبی دیاں بیویاں، یا نساء النبی، براہ راست خطاب ہو رہی ہے۔ اتو شروع کر کے چل دیا درمیان میں شکایت آئی کہ ازواج مطہرات دی عظمت بیان کر دیا ہویا، پیغمبر کریم دی بھی طہارت یہ شان بیان کیتی جڑا اور کسے مقام تے نہیں ملدا۔ فرمایا لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، أَهْلَ الْبَيْتِ يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا پروگرام ہے کہ ساری گل ازواج مطہرات دی کہ اللہ تواڈے کولوں رزق نو
قریب بھی نہیں آمن دینا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور توانو تطہیر دی چادر نال ڈھانپ لگنے تطہیر دی توجہ ہے میری طرف وہ بھی توجہ کر اسے سورہ احزاب میں آیا فرمایا اللہ نے آتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کوئی چھینٹا اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں تے پومن نہیں دے بنا کہتے رجس کے لئے کوئی اعتراض کوئی تنقید کوئی بغض کوئی تبرہ پیغمبر دیاں بیویاں دے قریب آمن نہیں دے بنا جیڑا ازواج مطہرات دے تبرہ بغض تنقید لعنت کرتی وہ ازواج مطہرات دے قریب تے آ نہیں سکتا کرن والے دے منہ تے لعنت لوگ سی لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آگے وَيُطَهِّرَكُمْ تے ان دیاں پاکیاں بیان کرساں ان دیاں پاکیاں بیان کرساں ان دیاں پاکیاں بیان کرساں جس تطہیر دی کائنات مثالی نہیں ہوئی يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ پاکیاں کن بیان کی تھیں سورہ نور اٹھا حضرت یوسف تے بھی بہتان لگا حضرت مریم تے بھی لگا کہ بادشاہ القرآن تیری روح تے کروڑا رحمتاؤں میں فرمایا دیا سا یوسف پہ بھی بہتان لگا حضرت مریم پہ بھی بہتان لگا لیکن صفائی زمین سے آئی اور میری ماں عائشہ پہ الزام لگا زمین والوں سے طہارت کی شان نہیں بیان کروائی سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے ام المومنین کی تطہیر کو بیان کیا يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے ہے تطہیر علماء کے سمجھ ہی گیا اسے بہرحال تسی بھی سمجھ لو لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کوئی رجس کوئی پلیتی کوئی اعتراض کوئی ترکیب کوئی الزام میں اللہ یہاں سے رامن نہیں دے بنا یہاں سے آمن نہیں دے بنا کہ جے کسے بکواس کیتا انہاں دیاں اور طہارتہ بیان کرنیاں کہ کائنات جس طہارت دی نظیر بھی تو انہوں نہیں مل سکتی اسے واسطے بھی مفعول مطلق ذکر کر دیتے ہیں يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس تطہیر دی شان تو انہوں کدھے نہیں مل سکتی توجہ ہے نا جی کل کے لئے مشکل تو نہیں بڑھنا يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مولانا شاکر صاحب میرے بھائی ہیں لیکن میری مذہبی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بھائی کی رعایت نہ کرا جڑا انہاں مسئلہ بیان کیتا ہے نا عمر عائشہ دا 100% غلط مسئلہ ہے 19 سال کی عمر کی تھا ثابت ہے ہی نہیں 100% جس محقق لکھی اور محقق چبل ماری توجہ ہے نا جی اور ہشام ابن عروہ یہ بھی میں وضاحت کر دے رہا ہوں ہشام ابن عروہ انتہائی سکہ اور پکا راوی تھی زبردست راوی تھی سکہ بھی ہے پکا بھی ہے ایک قول انہوں نے بارے ملتا کہ آخر عمر انہوں نے اختلاط ہویا یہ بھی قول ہے اور یہ قول میں بھی پہلے کئی دفعہ بیان کیتا دور تفسیر ہے تقریران ہے مسئلہ ہی نہیں لیکن انصاف دی گل ہے کہ وہ اختلاط بھی نہیں ہشام ابن عروہ کا اختلاط بھی نہیں ثابت سکہ راوی ایک گل تسی دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دی 25 سال تو لے کے 50 سال دی زندگی ایک بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نال گزاری. توجہ ہے میرے آگے پاس سے جی. جوانی دا عرصہ کیڑا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا 25 تو 50 سال. یہ جوانی دا عرصہ ہے. 50 سال تو بعد کے آدمی جوانی تو پیچھے ہی آ جائے نا, کمزوری آ جائے. ہوں ذرا خیال کرنا 50 سال کے بعد آپ کے جڑے نکاحاں دی تعداد ہے, ایک روایت میں یہ بھی دیکھیے کہ 35 نکاح بن گئے. 9 تے 11 والی تو مشہور ہے بیبیاں دی. سب تو پہلا سوال ہے کہ 50 تو 63 سال کی عمر 13 سال اتنے نکاح کیوں کیتے؟ اس دی حکمت کے آج تک کافرانو بھی یہ گل سمجھ نہیں آئی تے اپنے محققین نو بھی نہیں آئی. کیوں کیتے؟ اس واسطے یاد رکھ اس دیا 14 وجوہات ہیں. انہاں چو ایک وجہ ہے کہ پیغمبر کریم دے اے جڑے نکاح 50 سال تو 63 سال کی عمر تک ہے سن, انہاں نکاحاں کو مقصود تعلیم و تربیت عورتاں دی. تعلیم و تربیت جس طرح مرداں نے نبی عورتاں نے بھی نبیت. ایک وجہ ہے 13 وجہ ہو رہے. اور تسی دسو, اور حضرت عائشہ نال نکاح دا مقصد بھی کیا ہے تعلیم و. اس واسطے حضرت عائشہ نو اللہ او علم عطا کیتا کہ حضرت فاروق اعظم اعلان کیتا ہویا ہے کہ حضرت عائشہ جڑا فتویٰ دے دیتا تے اس دے بعد جڑا بندہ نہ منسی اس دا علاج میرا ڈنڈا تے درا کر. اور صحابہ جتے پھس میں دے آتے مسئلہ کس تو پوچھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور مسئلہ بھی بڑا پکا دس دیا. حضرت عائشہ دی شادی دا مقصد بھی کیا ہے تعلیم. تعلیم واسطے 9 سالہ دی بچی مناسب ہے یا 19 سالہ دی؟ تھوڑے کو نہیں مدرسہ دل بناتے. تعلیم سے زیادہ مناسب کہ 9 سال. اور اے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان ہے کہ جنہ بلوغت دی اکھ بھی کھولیے میرے نبی دے حرم میں جا کے. پتہ نہیں تو سمجھ بھی لئیے کہ نہیں. چلو خیر 9 سال علی کا بالکل ٹھیک ہے 19 سال علی ٹھیک. ہاں یہ سارے ہوائی محقق کے مولانا عالم بھی گزارے تھے کہ رسالے پڑھ کے تاکہ کرنے دیا کرے, پیچھے بھی کوئی ماثر بیٹھا کرے. توجہ کر نہیں تو یہ بیچارے اٹھے نہ تکنا پامنا ہی رولا جٹا. انہیں تو پامنا ہی نہ رولا بجونا دیتا سی 9 سال سنے. یہ ہونا اوہ 9 سال پرانی تاکیب ٹھیک ہے. توجہ کر اے بھی ازواج مطہرات دی عظمت علی تحقیق بھی اتھے ہی کھڑی ہے کہ اتھے اہل بیت کل مراد بین صرف ازواج رسول. کون؟ بول 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 کون؟ ازواج رسول یا صرف ازواج رسول؟ بول کون؟ صرف 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 قرآن مقدس ہے اہل بیت کل مراد صرف ازواج رسول ہے. قرآن علی اس آیت تطہیر حضرت فاطمہ بھی نہیں, حضرت حسن بھی نہیں, حضرت حسین بھی نہیں, کہ حضرت علی بھی نہیں. پورا تحدی کے ساتھ تحدی نہ لاکھ رہے ہیں. یہ اردو بچے آوے نا نراض نہ ہوتے کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بولی. یہ آیت تطہیر کون ہے؟ صرف ازواج محمد مصطفیٰ. اور کوئی بھی اسے شریک بولنا. میں تھوڑے بول بھی پھر روایتہ رگڑ کے لے آنے. چادر علی تے کسا علی پورے چیلنج اور تحدی نال گل کر رہا کہ قرآن مقدس اس آیت کا مصداق یطہرکم تطہیرا. اس کا مصداق صرف اور صرف اور صرف اور صرف ازواج مصطفیٰ ہے صلی اللہ
علیہ وسلم. ویسے تساں گھر والی کس کو آتے ہو؟ کوئی پوچھے گھر والی دا کی حال ہے کہ کوئی بندہ دھی دا حال دیندا ہے یا بیوی دا؟ اہلیہ دا کی حال ہے وہ اہلیہ دے کول تے آلے پہ. یہ عجیب گل ہے. پوچھتا اہلیہ تے گھر والی دے تے کوئی نواسا دی گل کرتی، دوترا دی، پوترا دی، دھی تے جوائی دا حال دستی. اتنا بھی نہیں پتا اہل البیت دا معنی گھر والی. یہ عید نہیں سمجھ آئی. او سورہ ہود چا حضرت ابراہیم دی کلی گھر والی کھڑی ہے. جلے فرشتہ دیتی نا پتر دی خوشخبری، او بچے والا واقعہ تو یاد ہو سی. پترا دی خوشخبری دیتی. پتر دی خوشخبری سن کے تو انہاں کہا اچھا میں میرا پتر ہوتی. آج انہاں کو فرشتہ کے اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت ایک اکیلی بیوی حضرت ابراہیم دی کہ فرشتہ کو آکھتے اللہ دیا رحمتہ امنی تے برکتہ امنی تو آگے اتے علیکم اہل البیت. اہل بیت کس نو آدھر حضرت ابراہیم دی بیوی. ادھر پتر ہے ہی کوئی. پتر دی خوشخبری لے کے آئے کلی بیوی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تو آ رہے رستے میں آئے، بکریاں بکھر گئیاں، رستہ بھول گئے. سردیاں دی رات ہے، ٹھنڈ آئی تے بیوی نو درد سے شروع ہو گیا. بچے جمن دی تکلیف شروع ہو گئی. آگے نظر آئی حضرت موسیٰ اذ قال لأہلہ امکثوا. اذ قال لأہلہ حضرت موسیٰ اپنی اہل کو آکھیا کہ اتھے اہل کون ہے؟ حضرت موسیٰ دی بیوی. حضرت ابراہیم دی بیوی انہاں دی اہل بیت، حضرت موسیٰ دی بیوی انہاں دی اہل بیت، اور محمد مصطفیٰ دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ دی اہل بیت. مسلم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجرات کے سامنے آن دیا پھر السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. تو پیغمبر کریم خود اہل بیت کس نو سمجھتے ہیں؟ اپنیاں بیویاں یا اہل البیت. اس واسطے یاد رکھا ہے اہل بیت دے مصداق نے کرائے. کیوں گل یہ میں کرنا نہ چاہتا لیکن ہوں پھر آئی تو سوچ سمجھ گئے. اہل بیت دے مصداق کتنے نے؟ کرائے. ایک ہے اہل بیت سکونت، اس دا مصداق صرف اور صرف ازواج مطہرات ہے. آیت تطہیر. دوسرا مصداق ہے اہل بیت نسب. اہل بیت نسب میں نبی دے اور رشتہ دار جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی، چاہے حضرت عباس انہاں دی اولاد، حضرت عقیل انہاں دی اولاد، حضرت جعفر انہاں دی اولاد، اور حضرت علی انہاں دی اولاد، حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب پیغمبر دیا 4 بیٹیاں انہاں دی اگے اولاد. اے سارے دے سارے رشتہ دار جنہاں نو ایمان دی دولت مل گئی ہے. اے بھی اہل بیت نسب، اہل بیت نسب، اہل بیت نسب. اور تریا اہل بیت نبوت. اہل بیت نبوت ہونی قیامت تک آمن والے، چاہے پنڈی گھیر وچ پاویں تے بھاویں ڈھوکا تے بھاویں اٹا کے پاویں تے بھاویں دل وچ پاویں، کائنات دے کسے کونے تے قوم دا کوئی ہے کسے قوم نال تعلق رکھتے، لیکن جس محمد
یہ بھی کون ہے؟ اہل بیت یہ بھی کون ہے؟ اہل بیت بدعت تو بچ گئی ہے، شرک تو بچ گیا، بدعتیاں تو بچ گیا، تے مشرکہ تو صرف بدعت تو بچنا ضروری نہیں، صرف شرک تو بچنا ضروری نہیں، ایمان دی حفاظت واسطے بدعتیاں تو بچنا بھی ضروری ہے، مشرکہ تو بچنا بھی ضروری ہے۔ اے مسئلہ جڑے مولوی میرے نال لڑتے حاضر بدعت تو بچن دی گل کرو، شرک تو بچن دی گل کرو، لیکن بدعتیاں تو تے مشرکہ تو بچن دی گل نہ کرو۔ جڑا مشرک تے بدعتی تو نہیں بچتا، کعبہ دے رب دی قسم اس دے دل وچ ایمان نہیں ہوندا، صرف زبان تے ایمان ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، پورا قرآن جتھے اللہ صحابہ نے گارنٹی دیتی ہے نا ایمان دی، گارنٹی دیتی ہے، اس دے اگو پڑھو یا پچھو پڑھو تو گل بائی کارڈ دی کی تھی۔ پورا قرآن پڑھو، جب تک بائی کارڈ نہیں مشرک کے بیتی نال، جب سے تھوڑے کٹھے ہونے دے تسی آکو اسی مباہدہ، دل وچ توحید نہیں، اگر دل وچ توحید ہوندی تو کدے اختلاط ہون کیوں نہیں بولتا؟ یہ اندر توحید ہوندی تو اختلاط نہ ہوتا، ورنہ تو کہ راتی کے پڑھ دے اللہ سامنے کھڑے ہو کے وطر پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ وطر آخر رات دی نماز ہے، اسے کے پڑھتے اسے مولی خضر تو نہیں بنائی دعا، اللہ دے رسول نے سیئے نا کیا کہتے ہیں؟ نخلاؤ وَنَتْرُو کو میں یاف جو روکا، ادھر ترجمہ بیٹھیں نخلاؤ وَنَتْرُو کو، دعا پڑھو نماز کے اندر پڑھتے ہو ایاکا نعبدو و ایاکا، کہ تو بھی نماز پڑھ دے نخلاؤ وَنَتْرُو کو، جی میں پرانی جتی پرانی ہو بجی اس رو بجا پیرے تو چھک کے اروڑی تے سٹ لیندے اس رو آدھیں نخلاؤ خالا انیال، جتیاں اتار دیونیاں، پرانی جتی سمجھ کے اس رو ہٹا دیونا، تے وَنَتْرُو کو بالکل چخے کر دیونا، دفع کر دیونا، تے اللہ نال وعدہ کردہ، تے آدھے اللہ جڑا مشرک تے بدعتیہ اس رو پرانیاں جتیاں تو بھی بندہ ہو کے واسطہ تے پیچھے کر دے سا، تے نترو کو ہر مشرک کے ہر بدعتی نال میرا بائیکاٹ ہو سیا، کہ بعد یہ لے نال جفیاں مار دیں، تے پھر مولا نہ کر دیں، تے پھر تعظیمہ کر دیں، وہ نماز تیرے اتے لعنت کر دیئے، اللہ نال کیتا ہویا وعدہ تیرے اتے آنکھوں نہ اللہ بچا لبے، اللہ سارن توفیق توبہ دی توفیق دے دے۔ جنازہ مان کے تسی بھی رگڑ نہیں آندے برادری یہ اردو آدھے میں مباہدہ، سبحان اللہ، پورا قرآن پڑھ لے، اگر ایمان تے مرنا چاہتے ہیں نا ایمان تے، اب بائی کارڈ ضروری ہے۔ وہاں لوگ مٹھیاں مٹھے مسئلے بڑے سرند ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، معنی نہیں دستے، اسے دی تفسیر اور مقام سے بھی جائے۔ اللہ فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اتنے دو مقام دو دفعہ ہیں، حافظ کو وہ پنڈی گئے پہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دو دفعہ سے سورت دکھائے، اور أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیا ہے؟ جدہ ڈنکے دی چوٹ تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم کا مشرکو بَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ مشرکو سن لو، تھوڑے تے ساڈے درمیان عداوت ظاہر ہو گئی، میرے دل وچ تھوڑی دشمنی، تھوڑے دل وچ میری دشمنی، تھوڑے دل وچ میرا بغض، میرے دل وچ تھوڑا بغض، تھوڑے تے ساڈا علل اعلان بائیکاٹ ہو سی،
تؤمنو بولنا حتی تؤمنو باللہ وحدہ، جب تک یہ عقیدہ نہیں بنتا جو سنن والا اکیلا وحدہ تے جانے والا بھی وحدہ تے مشکل کشا بھی وحدہ تے حاجت روا بھی وحدہ، خود دعا کے بغیر اسباب کے مردے بھی سن دیں آدم کی نہیں آتے کہ بات تیرا ہوئے بھی بلپا دوستیاں تے حضرت صاحب تے حضرت اقدس پھر لکھ لانتیا مواحد اقوامن تے بھی لانتی تے توحید دا جھنڈا لامن تے بھی لانتی ناراض نہ ہوں یہ میں نہ آدھا پیا اللہ دے رسول نہیں آکھے مسلم شریف فرمایا من احدث حدثا او آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جیڑا بدعت کرے یا کہیں بدعتی دی عزت کرے القاب دین دے ہو کہ نہیں، کہیں بدعتی دی عزت کرے اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ، اس سے اللہ دی لعنت ہو۔ معمولی مسئلہ نہیں، دین و مذاق نہ بڑھا، دو رنگی چھوڑ دے جگ رنگ ہو جا، یا سراسر لل ہو یا مباہدہ دے سنگ ہو جا، درمیانے دی کھچڑی نہ بچا او واپس آ جا، کتھے بلا پیچھے آ جا، پیچھے او طاہرکم تطہیرا، ترائے مستاقی آلے بیتے، آلے بیتے سکونت صرف ازواج مطہرات جنہوں نے قرآن آلے بیت آکھا، اور آلے بیت نسب آپ دے سارے رشتہ دار صرف پانچ تر پاک نہیں، سارے رشتہ دار جنہوں نے ایمان دی توفیق ہوئی، اور آلے بیت نبوت ہر مومن کلو تقیین ونکی، ہر مومن جیڑا شرک کو لو پاکے بدت کو لو مشرک تے بدتی نال جوڑ بھی ہوتا، ہمیں چندہ ملے تے ہمیں نہ ملے، ہمیں پیسے ملے تے ہمیں اکثر دنیا تباہ ہوتی ہے نوٹوں دے پیچھے، مدرسہ بند ہو جاتی، مسجد دا چندہ، بل دا چندہ، جلسے دے نوٹ چندے۔ اچھا خیر یہ آیت بھی کھڑی نہیں آزاد، میں جڑی آیت پڑھی ہے وہ ہے آیت درود، کیا بے اچھے بولو کہ بے آیت درود تا آندہ نہیں کہ نہیں آندہ، کہ اتھے میں گلہ کرنی ہیں دو صرف، ایک سے اللہ نے محبوب دی او شان ہے جڑا آپ دا خاص ہے، سبا لکھ انبیاء بچوں بھی اے عظمت اللہ کسے نہیں دیتی، اے عظمت کسے نہیں دیتی، عظمت سارے انبیاء دیاں برحق ہے، لیکن اے جڑی عظمت ہے نا محمد مصطفیٰ جو ملی، اے درود صلاۃ و سلام علی عظمت، اے اللہ صرف محمد مصطفیٰ دا خاصہ بنائے، اور کسے نو عطا ایک ویلے آئی کہ آدم پیغمبر دے سامنے فرشتہ نے جھکایا سلامی واسطے، لیکن ایک دفعہ جھکے کہ اتھے اللہ فرشتہ دی ڈیوٹی لائیے کہ میرے نبی تے درود پڑھنا ہے، میرے نبی تے کہ کرنا نہیں کہ پڑھنا نہیں، یسلون علماء جان دے مزارے، اور مزارے بھی تجدد بھی ہے، استمرار بھی ہے، اے میں لگاتار درود پڑھنا ہے جو میں تھوڑے سال لگاتار پڑھنا ہے، بار بار درود پڑھنا۔ ہاں پہلے آیت ترجمہ سنو، پھر میں دو چیزیں تقریرہ نہیں آیت سننا، تمہید رکھی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی درود پڑھ دیں، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حصہ آیت، دوسرا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی درود
درود پڑھنا ہے، لیکن سلام ہی ذرا خیال کرنا ہے۔ درود پڑھنا تو یسلمو تسلیما، یا تسلیمہ دعا نال ملا دیو۔ درود و سلام اج پڑھنا جڑا اللہ نو قبول بھی ہوگی، جڑا اللہ نو اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یسلمو تسلیم جڑا قابل تسلیم بھی ہوگی، قابل قبول بھی ہوگی۔ یسلمو تسلیما ان کر کے درود پڑھنا ہے۔ اتھے گلہ سمجھنی دو کہ اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی معنی؟ اللہ اپنے نبی تے درود بھیجدا کی معنی؟ فرشتے درود بھیج دے کی معنی؟ اس دی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اللہ دا درود کہوے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دا درود کہوے۔ اتھے مولوی نقطہ بیان کر دیں ساڑھے خطیب ماشاءاللہ، وہ عبادت دسو کہ جس سے اللہ دے بندے شریک ہے، سمجھے؟ وہ عبادت دسو جس سے اللہ دے بندے اے سوال کر سی پھر جواب دے سی وہ جی درود علی بات، حالانکہ یہ سوال کرنا علی کافر ہے۔ اللہ معبود عابد نہیں، اور اللہ تسبیح گر کے نہیں بیٹھا معاذ اللہ کہ اللہ پڑھتا ہوئے اللہم صلی علی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نہیں کوئی وظیفہ اللہ پڑھ رہی ہے، اے مطلب نہیں۔ اللہ کا درود تے صلاۃ اللہ، اس دے ترائے مطلب ہے، ترائے مطلب یہ سب نے ایک کے بالکل آسان مطلب، اور بے حضرت شاہ عبد القادر محدث دل بھی معنی کیتا تے مزہ کر دیتا کہ اللہ کا درود بھیجنا ہے، اللہ اپنے نبی کو شابش دینا۔ توجہ ہے؟ بالکل سونا تے صاف معنی، اللہ اپنے پیغمبر کو شابشاں دیتا کہ شابش میرے پیغمبر، شابش میرے پیغمبر۔ اے جڑے مشرک انبیاء اولیاء دیاں قبراں تے جا کے طواف کر کے تے کالے بکرے تے کالے ککڑ تے منتا بنوتیاں منن والے تے پیغمبر کریم آ کے اعلان کیتا اور تسی تے منتا بنوتیاں پتراں واسطے منتے ہو تے 5 کلو دا پتر تے 6 کلو دا پتر، او پتہ نہیں والی حالت کے دے پتر دینا درکنار ما یملکون من کتبیر، اے تے کھجور دی گٹلی دے پردے دے بھی مالک نے۔ پیغمبر ان کر کے مسئلہ بیان کرتا حضور اللہ دے شابش میرے پیغمبر، یصلون علی النبی، پیغمبر توحید بیان کرتا کہ اللہ شابش دینا۔ پیغمبر کریم اس توحید دی وجہ تو مکہ چھوڑ رہے ہیں، وہ تو اللہ دیا شابشاں آ رہی ہیں، بدر وچ گئے اللہ دیا شابشاں آ رہی ہیں، احزاب وچ گئے اللہ دی طرفوں شابشاں آ رہی ہیں، آپ نے چچے دا جنازہ نہیں پڑھا ہی نہیں۔ اللہ دیا شابشاں آ رہی ہیں، رحمتہ آ رہی ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی گئے اللہ دی توحید دی بلندی واسطے تے جدوں بھی مسئلہ توحید بیان کر دیں تے توحید دی حفاظت واسطے جیڑا قدم بھی اٹھان دیں اتو اللہ فرمان دیں واہ میرا پیغمبر شاباش، میرے پیغمبر شاباش، میرے پیغمبر اے ہے صلاۃ اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اس نے اور جاتے بھی قرآن بیان کی ہے، فرمایا پتر مار گیا، چھپری ڈھائی گئی، سارا ٹپر گیا، زال بال مال ہر کچھ گیا تے اے بندہ آئی مباہد تیرے جڑے بیٹھا ہوئے پورا گھر تا تباہ ہویا پیے تے ہن اس حال نہیں پایا، اے میں کھڑے باروں تے آکھدا ہے انا للہ انا للہ، بے شک اسی کس دے ہاں، اسا پیرا لے نہیں، اسی اللہ والے ہاں، اسا میرا شریف والے نہیں، للہ سبحان اللہ، انا للہ، کس واسطے ہاں؟ للہ، ساڑی جان میں جو حکم چلدا للہ، صرف اللہ دا چل
اتھے پتہ چلتا ہے میں ہاں کس دا تے بیسا بھی کس کو اے دنیا وچ بھی الیہ راجعون تے آخرت وچ بھی الیہ میں کوئی دوسرا دربار اپنا نہیں سکتا میرا ہے یہ دربار تو اللہ فرمان دین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اے بندہ ہوئے اے تلے کھڑا دوں گے انا للہ تو اللہ دے شابش ہو میرا بندہ شابش ہو میرا بندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اس پہ تو شابشہ آ رہی ہے تے رحمتہ آ رہی ہے اتھے بھی فرمایا جو سلون اللہ اپنے نبی نو بھی شابشہ دیندہ کہ دیندہ شابشہ دیندہ اے ہے صلاۃ اللہ ایک معنی دوسرا معنی بخاری شریف پہ چایا اور وہ معنی کہ بے فرمایا ثناؤہ عند الملائکہ اللہ سارے فرشتوں جمع کر کے اپنے پیغمبر دے کمال بیان کردہ اپنے پیغمبر دے کیتیاں ہویاں نعمتہ بیان کردہ اور فرشتوں میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ تے او انعام کیتا قرآن جیسی کتاب نہ تے نازل کیتی ابو بکر و عمر جیسے وزیر انہاں دے بنا دیتے سبحان اللہ صحابہ جی جماعت انہاں نو دیتی اور پاک ازواج مطہرہ اے جتنے اللہ دے انعامات تے کمالات حضرت محمد مصطفیٰ تے ہوئے اللہ انہاں دا تذکرہ کر دیں فرشتہ میں اے ہے اللہ دا درود اے کہ بے اللہ دا بول اللہ دا مسئلہ رائی نہ جائے اچھا خیر مسئلہ توحید نہ ہوئے اس تقریر دا فائدہ ہی نہیں آؤ تمہید ختم ہوئے تو پھر تقریر شروع دی دوسرا معنی ثناؤہ عند الملائکہ اور تیسرا معنی اللہ دے درود دا تیسرا معنی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو ہر مقام تے رفع ذکر عطا کیتا اپنے پیغمبر نو ہر مقام تے رفع ذکر عطا کیتا عالم ارواح وچ بھی ساکے ختم نبوت محمد مصطفیٰ واسطے ساریاں کتاباں وچ بطور بشارت دے تذکرے محمد مصطفیٰ دے ہر نبی دی زبان تو آمد دیاں خوشخبریاں ہر نبی دی تقریر وچ محمد مصطفیٰ واسطے اور سارا جہان انتظار کرنے والا منتظر بنا دیتا محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان دی آمد واسطے دی آپ کو منتظر بنایا انبیاء مصدق بنایا محمد مصطفیٰ مصدق بنایا ہر پیغمبر کو دائی بنایا اور محمد مصطفیٰ دائی دے نال شاہد بنایا سبحان اللہ دائی تے شاہد جی فرق ہے دائی دی دعوت ہوندی ہے زبان نہ قالی دعوت تے شاہد ہوندا جس دی ہر حرکت توحید دی گواہ ہو ہر سکون توحید دا جس دا چلنا پھرنا حتیٰ کہ جس دا مرنا بھی توحید دی گواہ ہو توحید دی شاہد دا وجود وہ کھلی شہادت ہے توحید دی اسے واسطے ابن کثیر معنی کیتا شاہدن لوحدانیت ہی پیغمبر کا پورا وجود رب دی توحید کا گواہ ہے پیغمبر سمیتا توحید ہے کوئی نہیں سمجھے پیغمبر سمیتا اور لیلۃ التاریس نو سمجھ گئے تے پتہ کہ لگا جو نیند رہے نبی نو بھی پتہ لگدا الہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جڑا نندرا تو پاک ہو گئے پیغمبر دی موت بھی توحید دی دلیل ہے ابو بکر صدیق کے فرمایا الا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
مشکل کشا حاجت روا سمجھتا تھا، آج اس پہ موت آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو بھی تم میں سے اللہ کو معبود سمجھتا تھا وہ سمجھ لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت آ سکتی نہیں۔ تو شاہد وہ ہوتا ہے جس کی حرکت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، میری ان صلاتی حرکت، ان صلاتی میری حرکت بنسکی، واہ واہ۔ اس دن حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے مانا کیتے بڑا مزہ کیتے، بہت پسند آیا، بڑا سونا مانا کیتا۔ فرمان لگے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، فرما دیجئے میرا ڈگ پمنا۔ سبحان اللہ، نماز بندہ تلے ڈھاندے کے نہیں ڈھاندا، جی اور سجدہ بچ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میرا ڈگ تے ڈھائے پومنا، وَنُسُكِي تے میرا کسے نو ڈھا دیونا، قربانی تسی جانورن ڈھا دیندے ہو، نُسُكِي تے میرا کسے نو ڈھا دیونا، کسے دی کنڈ لاونا، اے بھی ہے للہ، سبحان اللہ، گر جامنا بھی للہ، گرا دیونا بھی للہ۔ اس نو آدھن شاید بذالک امرتو وَأَنَا، اے ہے شاہد جس دی ہر پورے وجود دی حرکت، سکون، زبان اور قلب و جنان ہر طرح دال الگ توحید ہوئے، توحید دیاں خبران دے دے، توحید دی سمجھ آوے، محمد مصطفیٰ دے کھامنے تو بھی توحید سمجھ آئی، پیمنے تو بھی یہ خود مشکل کشا ہوندے تا کھاندے نہیں، خود مشکل کشا ہوندے تا پیندے۔ اللہ عیسائیوں کیا کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہے، حاجت روا، حضرت مریم حاجت روا سے مشکل اللہ ہک کا گل کی تھی کہ عیسائیوں تسی آدھے ہو مشکل کشا دے حاجت روا۔ سنو، کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ تے بی بی مریم دوئیں روٹی کھاندے ہن، کیا نا جڑا روٹی کھاوے وہ مشکل کشا بن سکتا نہیں۔ آج شامی جانے نا جلے روٹی سامنے آوی تے سوچیں کتنیاں محتاجیاں تو گزر کی آئی ہے، یہ جڑی روٹی تیرے آگے چھپی جائی پئی ہے، او زمین تیار کرنی تے حل مارنے تے بیج بانا تے موسم تے بارشاں تے کھاداں تے پھر ادا بدا ہونا تے ہواما تے فضاما تے پھر او جناب پکڑنا تے پکڑنے تو بعد کپڑنا تے کپڑنے تو بعد پھر ڈھونا تے ڈھو کے پھر صاف کرنا تے صاف کرن تو بعد پھر اس نو چکی تے لے جانا تے اس نو پہامنا تے پہامن تو بعد گننا تے گننے تو بعد پھر آگ تے پکامنا تے پکامن تو بعد ہون آئیے تیرے منہ میں جیڑا لکمہ ایدیاں محتاجیاں دے جنگلے تو گزر کے آئے، جیڑا اس دا محتاج ہوئے وہ خود مشکل کچھا بن سکتا کانا یا کلانے طعام۔ جر گل ادھر نہ نکل جاوے، سن او واپس آوے، اللہ اپنے نبی تے درود پڑھنے کے مطلب اللہ نے محمد مصطفیٰ دی ہر جگہ تے شان بلند کی تھی، عالم ارواح وچ بھی، عالم دنیا وچ بھی، عالم آخرت وچ بھی، میدان قیامت وچ بھی۔ اللہ دے نبی فرمایا کہ قیامت والے دن اول تو لے کے آخر تک ساری انسانیت میدان قیامت وچ آنی ہے، اور اللہ اس ویلے بھی توحید دا پرچم جس دا نام لواء الحمد، پرچم توحید، اس وقت بھی تھامن والے ہو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنا بڑا توحید دا جھنڈا، فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی، میں آدم بابا
ایک گل تم سمجھ آوے سی بھئی صلاۃ اللہ دا کی معنی ہن اے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تواڈے نال گل ہے کہ مشرک نال گل نہیں کس نال گل ہے یا ایھا الذین ایمان والے اس واسطے کہ لکھ عبادتوں بھی کرے نا مشرک دی عبادت سب کچھ چاہتے حابطت اعمالہ لا نقیم لہم یوم القیامت تسی تو خوش ہو رہے فلانا بڑا مشرک بڑا نیک مشرک ہے ناموس رسالت دا محافظ مشرک تھے دھر لانتیا ہے بیمانہ یہ بھی مغفرت دیا دعا میں کھڑا گیا ہائی تاکہ کہ مشرک لیکن کام بڑا کیتا ابو طالب نے طرح کیتا جی کچھ پھر شرم بھی کرنی چاہیے بندے حیا بھی ہونی چاہیے اور اللہ آخر میں مشرک نو کوئی نہیں معاف کرنا بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک اللہ فرمائے میں قطعی فیصلہ کر دیتا ہے کہ مشرک نو معاف اچھا بول مشرک نو معاف ہمیں لنگڑا مشرک ہوئے تھے ہمیں بڈھا مشرک ہوئے جی کسے مشرک نو اللہ معاف اچھا بول اللہ معاف یہ آگے اللہ تو معاف کر مطلب کہ اللہ خبر دیتی ہے کہ مشرک نو معاف اور اگر اللہ مشرک نو معاف کر دے بے تو کوڑ بن سی یا سچ کیا بن سی یہ جڑا مشرک سے مغفرت دی دعا کر رہی ہے اللہ نے کیا مشورہ دینا بھی ہے کہ اللہ تیرا قرآن کوڑا ہو بنی تو کوڑ مار چاہتے اس بے ایمان نو جنت دے اس واسطے جڑا مشرک سے مغفرت دی دعا مانگتا ہے اصل کافر ہے توجہ ہے نا مشرک تو بعد کافر اے اصل جڑا مباہد ہے کہ آدھے اللہ اس مشرک رو بخیچی چاہ اصلی کافر ہے کیوں کہ اللہ خبر دیتی ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جس بندے شرک کیتا اللہ اس نے جنت حرام کر دیتی اور شرک والے بندے دی مغفرت نہیں اور فرمایا ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا سب کا پاپ بھی مر گئی ہے مواحد مومن نو اس واسطے جملہ آکھن دی اجازت نہیں کہ اللہ بخشے یہ قرآن ہے کہ نہیں جی کتنے شرم دی گل ہے جتنا بڑا مشرک ہوئے اس کا کلپ آئے ٹویٹ آئے ہر لانتی بے ایمانہ بے غیرت بے حیا مذہبی بے غیرت اور مذہبی دیوس کا شاطل آیت توجہ ہے نا یہ بے غیرت لفظ حدیث سے کھڑا نہیں میں تو بعد جگہ پہ گالی کرتا لم یتما عرفیہ حدیث ہے خیر بہرحال مشرک نو اللہ نہیں آکھا نماز پڑھ کسائی بھی نہیں آکھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ پورے قرآن اٹھا اللہ کہ مشرک نو نہیں آکھا روزہ رکھ کسے مشرک نو نہیں آکھا ذکر کر کسے مشرک نو نہیں آکھا مشرکہ درود پڑھ نہیں مشرک تے درود کے جوڑے یہ ہونے پتہ لگ سی نا وقت بڑا تھوڑے اصل میں تو تقریر شروع کریں گے مشرک تے درود دا جوڑ ہی کوئی نہیں مشرک دا حق ہی نہیں اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سارے پڑھو یا ایھا الذین آمنوا وعدو تھوڑے نال گل ہے مشرکاں نال گل کوئی گل نہیں ایک دفعہ میں مناظرہ جو ہے حضرت عباس سے حضرت علی کا حضرت عباس چاچے حضرت علی بھتیجے حضرت علی آخر چاچا وہ لیٹ ہو گئی ہیں تو بڑا پر مسئلہ تنو دیر نل سمجھ آئے پیچھے رہ گئی اگو حضرت عباس کا پترا میں بھی کوئی ایمیں تھا نہ رہا
اساں بھی تو اللہ دے دین دی خدمت کری دے رہے ہیں کہ میں تھوڑی بولی چاہتے ہیں اسی ڈان تھوڑے بجائے اسی فلاں اسی بھی تھا حاجیاں ستو پی لیں دے ایسے کعبۃ اللہ دے خادے واسطے یہ میں گل جو کی تھی نا تو آیت ہے فرمایا میرا پیغمبر انہیں انتاز اجعلتم سقایت الحاج اچھا حاجیاں نو پانی پلاونا تے کعبۃ اللہ دی مجاورت کرنا یہ توحید دے برابر بن گئی واہ بھائی واہ توحید دا مقام کے وے تے پانی کتھے رہ گیا معلوم ہوندے کعبہ دی خدمت بھی اللہ نو قبول نہیں مشرک کو جی توجہ ہے کہ نہیں یار ابو جہل میں بدنام ہے بیچارے دی داڑھی بھی ہے حاجی بھی ہے شاہ صاحب بھی ہے سید پیغمبر دے خاندان ہائی جج بھی آئی مکے دا لیکن بیچارہ میں بدنام ہو گیا جنت مل گیا یا جہنم مل گیا توانو مولوی آدم پرندے کی گھونسلے جتنی مسجد بناؤ جنت کے دروازے کھل جائیں گے ابو جہل کعبۃ اللہ بنا گئے تینوں مولوی آدم ایک چلے پہ جائیں 1 روپیہ لگائیں 49 کروڑ کا ثواب ملے گا ابو جہل کئی حجاں کے عمرے تے حاجیوں نو ستو پلا گئے تو کدے کے 49 کروڑ توجہ ہے لیکن عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے عقیدہ اگر صحیح نہیں میرا بھراوا تو پھر نمازاں تے اوکھا نہ تھی یہ عقیدہ صحیح ہے بد نماز نہ چھوڑے حرام نہ کھامے سود دا کاروبار نہ کرے بےایمانیاں نہ کرے دوسرا دا حق نہ کھامے تو زمینہ نہ کھامے اپنی بہنا تے دھیاں دا حق نہ مارے توجہ ہے نا وراثت مسئلہ میں پھر دغے بازی نہ کرے کیونکہ توحید جب اندر آ جاوے توحید اللہ دی محبت دنائے توحید اللہ دی خشیت دنائے جس بندے دے اندر توحید آ گئی ہے اس بندے دا دل اللہ کو ڈر گئی ہے وہ کدے بھی دوسرا دا حق نہیں کھاندا کدے بھی دھیاں تے بہنا تے اپنیاں زنانیاں تے ظلم نہیں کردا گھر والا تے ظلم نہیں کردا کدے بھی کدے بھی کسے دے ککڑیاں تے بکریاں چوری نہیں کردا کدے بھی کسے دے زیادتی نہیں کردا توحید والا بندہ جس دے اندر توحید ہے کہ اللہ دا ڈرے اس دے دل دے چہرے کہ میں قیامت دے دن اللہ دے سامنے پیش ہواں کہ صاف ستھرا ہو کے پاک صاف ستھرا ہو کے میرے وجود تے گناہ نہ ہوئے اس واسطے مواعد کو خطرہ ہو گئی اس پیشیدہ مواعد آدمی اپنے وجود تے گناہ لے کے سام نہیں سکتا سام توجہ ہے سام اور یار سنایا نہیں جڑا بندہ گھروں نکلا آئی وہ مچھا آلا 99 بندے نو قتل کیتی بندہ ہے یہ میں توحید جاگی ہے نا تے توحید تو اتوت والی توحید کم نہ دے سی توحید جڑے اندر آ گئی تھی اندر توحید ہوئے نا تبالذین آمنوا اشد حبا للہ مومن دے دل ڈائریکٹ اپنے مالک دی محبت آندی ڈائریکٹ مالک دا خشیہ اللہ فرمایا مشرک دی یاری کا اپنے معبود تے مومن دی یاری پکی ہوتی اشد حبا کیونکہ مشرک سے کیا نا بڑی امام اتھے کچھ نہیں بناتے پشاور پہ ویسی اتھے نہیں بناتے علی حجویری دے دربار سے کیا تے مومن سبحان اللہ 120 سال ہو گئی تے سر بھی چٹا ہو گیا تے داڑھی بھی چٹی تے ہڈیاں بھی کمزور تے 120 سال دی عمر نو پہنچا کھڑی تے آدھا کہ لم اکم بے دعا ایک رب شکیہ لم اکم بے دعا ایک رب شکیہ اے میرا اللہ میرے سر دے بال بھی چٹے ہو گئے وہن العظم منی بشتال الرات شیبہ ولم اکم بے دعا ایک رب شکیہ اللہ 120 سال دی عمر کا ہو گیا
اللہ تیرو پکا تیرے دربار تے پکا رحمت دی وجہ تو میں زکریا بدبخت نہیں ہویا بدبخت او ہوے جڑا تیرا دروازہ چھوڑ کے تے مویا دے دروازے تے ٹر جاوے یہ ہوندے والذین آمنوا پکے مومن بن سو جی جڑے نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہو تسی وعدہ کرو آئندہ نماز نہ راسی ہاتھ کھڑا کرو آج توبہ کر کے اٹھو آئندہ نماز نہ راسی کہ کتے رائے راسی تو پھر قضا پڑھنی ہو ماشاءاللہ ساڑھا پھر جلسہ کامیاب ہے حرام نہیں کھانا نوجوانوں میری گل سے نہیں چرا کرو دو چیزاں تو بچ جاؤ تے عبادت دی لذت آسی ایک حرام کاری تو تے دوسرا حرام خوری تو حرام کاری سمجھ گئے حرام کاری تو تے حرام جنہاں دو چیزاں نلبائی کار کر تے حرام کاری دے وچ بدفعلیاں بدکرداریاں بھی ہیں تے مشرکان تے بدتیاں نا اختلاط سب تو بڑی حرام کاری ہے اختلاط کا معنی ہوتا ہے کام رلا ملا رکھنا رل مل کے جوڑ پیدا کر کے رامنا اس تو یہ زنا تو بدتر ہے یہ سارے گناہ تو بدتر گناہ ہے بدتی نال سینہ ملا کے رامنا مشرک نال سینہ ملا کے رامنا اللہ دے نبی نے تو بیعت لیندے نسائی شریف پڑھو مسلم شریف صحابہ تو بازاؤ کا الگ کر کے بیعت لیندے حضرت سمورا آس دے اللہ دے رسول ساڑے کو بیعت لئی تسی بھی کر دے ہو بیعت وہ بیعت کرا ہے جڑی اللہ دے رسول لئی تسی پکیا اسے بیعت شریک ہو ویسے اکی اللہ دے نبی فرمایا آؤ بیعت کر دیا کس گل تے علی اقامت الصلاۃ نماز کدے نہیں چھڑنی علی لیکن مشرک بدتی پیچھے پڑھنی بھی کدے نہیں علی اقامت الصلاۃ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکاة دینی ہے کہ اگلا تیسرا نمبر ہے ان نفارق بالمشرکین ہر مشرک نال بائیکاٹ رکھساں ہر مشرک نال ٹوٹ کے راستاں تے تروڑ کے رکھساں نفارق بالمشرکین ہمیں وہ مشرک مرداں دے سوڑن دا قائل للھوڑ مشرک ہوئے جب ہمیں کوئی دربارہ منع آلا بریل اور مشرک ہوئے جب ہمیں کوئی دیسی مشرک ہوئے جب ہمیں بلیتی مشرک ہوئے جڑا مشرک ہے نفارق المشرکین سبحان اللہ انہاں مشرکہ نال پھوٹ کے رامنے ترٹ کے رامنے کتنیاں گلانوں ہاتھ کھڑا کرو کتنیاں گلانوں نماز نہیں چھڑی اچھات کرو نماز نہیں چھڑی زکاة اس تے فرض ادا کر سی تے ہر مشرک تے بیتی نال پائی کاٹ کر سی جے مولوی کٹھا جلسہ کرامن تسی نہیں جانا اچھے بولو جے مولوی کٹھے جلسے تے پروگرام کرامن تسا شریک تجھے اچھات کر کے مسجد تسی شریک نہیں ہونا تے مولویاں انہاں مولویاں دے پیچھے نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں جڑے رل مل کے راندن جزاکم اللہ واپس آ جاؤ اچھا دو ہی گل جڑی سمجھانی ہے کون سمجھ علماء ناراض نہ ہو ویسے جڑا مشرکاں ملتا نہ رل کے راندے ہوتے پیچھے نماز ہوندی نہیں یہ گل پکی سبیہ تو پہلے ذرا حال وزیہ سن لے مسئلہ جڑا ضرورت ہے وہ سمجھو یا ایوہ الذین یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ درود پڑھنا کس دا حق ہے اچھے بولو شابش پیانا اچھے بولو اصل پروگرام ہونا چاہیے رات کی میری تقریر 3 گھنٹے نہ ہوئے تو مزہ نہیں ہونا ہون میں تو کنگرہ سے کھلان لگا تے ٹائم ختم ہونا یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیما سبحان اللہ اے ایمان والو تسی درود بھی پڑھنا ہے تے سلام بھی پڑھنا ہے صلو علیہ تسا پیغمبر کریم تے درود بھی پڑھنا ہے
وسلموا اور سلام بھی پڑھنا ہے تے تسلیما ایمیں نہ چھک دیوائے تسلیما ایہو جیا سلام تے درود پڑھنا ہے جڑا اللہ دے ہاں قبول بھی ہوئے اجدہ پڑھنا ہے جڑا اللہ دے ہاں قبول بھی ہوئے آپ کو چھکی نہ روائے اپنی مرضی نہ کرائے اے جڑے آیت آئی نا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بڑے بڑے صحابہ وہ اللہ دے رسول کو لوا بخاری شریف صحیح ابن حبان مسند احمد حدیث دیاں سب کتابیں موجود ہیں ایتھے ایک نقطے دی گل ہے جی تساں سمجھنی اللہ واسطے صحابہ پہلے اے دسو بھی عربی جان دے کہ نہ جان جی عربی دے ماہر بن حضرت علی دیا سبحان اللہ حضرت علی دی فصاحت بلاغت یہ بھی تو اندسا سارے صحابہ تو سب تو بڑا بہادر کون ہے اچھے بولو اچھے بولو کوڑ مارا حضرت علی خود آکھ دے صحابہ اعلان کیتا ممبر تے بائے گی یہ تو مولویاں تھوڑی جڑ سکتی حضرت علی دے کولو 20 اندر حدیث موجود ہے ممبر تے کھڑے ہوئے اعلان کیتا من اشجع الناس اور لوگوں دسو سارے جہان دے لوگاں انبیاء دے بعد سارے جہان دے لوگاں تو بہادر کونے من اشجع الناس ممبر علی دا علی ممبر تے سامعین تو سوال کر رہے ہیں کہ وہ میرے سامعین میرے سننے والے سارے خاموش ہیں کہ حضرت علی کچھ لوگاں دے دینے چاہے شاید اپنی گل پہ کر دیں حضرت علی نے فرمایا کوئی نہ آنے تو انو دسا سارے لوگاں تو بڑا بہادر کونے فرمایا اشجع الناس ابو بکر اشجع الناس ابو بکر سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق سب تو بڑا بہادر کون ہے ابو بکر صدیق حضرت علی اگے دلیل پیش کی تھی فرمایا دلیل ہے جڑے بدر دا مقام آئے تے بدر دا جڑا خیمہ تے چھپر آئی اللہ دے نبی دا ہیڈ کوارٹر وہ خیمہ تے چھپر آج بھی وہ مسجد عریش مقام بدر دے وجود میں بیٹھتے ہیں سبحان اللہ واڑے وچ بھی حاجی گئے حسین شہر تھے بس مقام بدر تے مسجد العریش یہ این اس مقام تے جتے اللہ دے نبی دا خیمہ ہے حضرت علی فرمانے سے سارے اللہ دے رسول اعلان کیتا کہ آج راتی میرا باڈی گارڈ کون بن سی چوکیدار کون کر سی حضرت علی فرمانے سے سارے ڈر گئے کہ اللہ دے رسول اللہ دی سب تو بڑی امانت ہے کہ سارے مشرکان دا زور ہونے اسے خیمے والے پاسے یہ کوئی سستی ہو گئی تو اس نقصان دی تلافی ہو سکتی اگر ساڑھے ایتھے کندے پہ کم دیا پھپر کم دائی کندے کم دیا کہ بیکھا تی جا ابو بکر ابو بکر آئے شاہرہ اور شیر ترہ ابو بکر گر جاتے آکھتا ہے یار تسی اپنا کام کرو محمد مصطفیٰ دا آج راتی دا چوکیدار دے باڈی گارڈ ابو بکر صدیق حضرت علی فرمانا اشجع الناس ابو بکر اس سے خطیبہ دے ڈاکتے نہ جاؤ کون ہے سب تو بڑا بہادر کون ہے اچھا بول سب تو بڑا بہادر کون ہے سارے صحابہ دینا آوے تے دلے کے ٹھانڈ پمنی چاہی دیئے تے کافر دی پہچان پتہ نہیں کہوے کافر دی پہچان ہے ابو بکر تو سڑنا تے منافق دی پہچان ہے حضرت معاویہ تو سڑنا کافر دی پہچان ہے حضرت صدیق اکبر تو سڑنا لیغیظ بہم الکفار اگر منافق پہچان نہیں تب منافق کون ہے جڑا حضرت معاویہ دا نام سن کے ڈل کو توجہ ہے جڑا حضرت اس دا نسب بھی ٹھیک نہیں اس دا پسب بھی ٹھیک نہیں صرف میں بات نہیں
یہ صحابہ دی شان بانی اللہ کے فرمائے کلن وعد اللہ الحسنہ مکہ فتح مکہ تو پہلے آمن والے بعد آمن والے ساروں جنت کا وعدہ کیتے تھے جڑا جنتیاں نو بھوکے پتہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بندے شکایت رہی بخاری شریف سے آج چوہے نو مل گئے ہیں نا ہریڑا چار اس پنسار سٹور بنا چھوڑا باڑے وچ بھی چاند چوہے نکلے بعض کتاباں چھپیاں حضرت معاویہ تے تنقید تے اور انہاں لعنتیاں نے تنقید کی تھی حضرت معاویہ تے ذرا سن حضرت عبداللہ ابن عباس نو بندے شکایت لگی بخاری شریف حق نہیں گئے 5 منٹ میں تو ہم درود کی گل دستا تے معنی بات کہہ لے دستا اصل میں آج درود کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں اکیلی حضرت معاویہ جڑے بتر کھڑے پڑھ دیں نا ایک بتر پڑھ دیں یہ شکایت کس کو لگی بولو کس نو اچھا صحابہ اگر ایک بتر پڑھ دے ہوں گے سارے شکایت رامن کا کوئی مطلب ہے بچو گل پتہ لگی کہ جمہور صحابہ بتر ترائے پڑھے شکایت لگی تھا اگر سارے ایک پڑھے میں تھوڑے غیر مقلد چٹی چوڑ جنہاں دا کوئی دماغی توازن خراب ہوئے جی میں کون آلے حدیث اور میں آکے جڑا آلے حدیث ہے ان دے سر دوتے ایک ٹین سر دوتے تیل دی مالش کر 40 دنوں تو بعد واپس نہ میں انتقالی پر دماغ دی خشکی دا نہ غیر مقلد دیا اور کچھ بھی نہیں دلیل نہیں خیر شکایت لگ گئی کون سون حضرت عبداللہ ابن عباس ایک آلے بیتے نسب دا آدمی پیغمبر دا کزن چچا ذات چچیرا پتریر حضرت عباس دا بیٹا اور جنہاں واسے اللہ دے رسول تہجد دے ٹائم دعا کی تھی تو بھی دعا کریں گے میری دکان چل پوے مکان چل پوے ملازمت مل پوے نوکری مل جاوے کہ اللہ دے رسول دعا پہ کر دیں اللہم علمہ التعویل اللہ حضرت ابن عباس نو قرآن دا مفسر بنا دے میرے پترہ سے دعا کی تھی کوئی پتلونہ لوا کے کارٹون انگلیش میڈیا میں چاہے آپ پیتے پاپی تے پتہ نہیں اے بی سی تے ڈی تے نہ شکل انسان آلی تے اے قیامت علیہ دن ایو عذاب ہوئی اللہ فرمائے کو انفسکم و اہلیکم نارا خود ہی جہنم تو بچو تے اولاد نو بھی بچاؤ تے جڑے باہر یونیورسٹی پڑھ کے آنے واڑے 98% ایم این اے تے ایم پی اے طاغوت تے پجاری اے داری تے یہ وجود الہی بھی ممکن اتو اے اللہ اللہ کر دیں بھئی سارا جنازے والا پروٹوکول کی نہیں جا آج کل جنازہ بھی پروٹوکول ہے توجہ ہے نا اصل تاریخ محمد عربی دی تعلیم چھوڑ کے تے انگریز دی تعلیم پڑھے سے پترن پھر قیامت علیہ دن کس منہ نال اللہ دے رسول دے سامنے بیسے خیر آ واپس کیڑی گل ہوندی پئی علمہ التعویل قرآن کا مفسر بڑا شکایت آ گئی یہ حضرت معاویہ جن بھیتر کھڑا پڑتے ساڑی جماعت دا تے طریقہ نہیں حضرت ابن عباس سنا سبحان اللہ اتنا لکھ لو تے او غدار بھی لکھیں جڑے حضرت معاویہ کو جلدے تے سڑ دیں او بے ایمان بے نصر منافق بھی لکھیں او بھی جا کے انہاں منافقوں بھی دس دے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دیں دعاہو انہو قد صاحب رسول اللہ وہ حضرت معاویہ دیا شکایتہ نہ کرے کیوں جو محمد دا صحابی ہے اس واسطے شکایتہ نہ کرے کہ نبی دا صحابی ہے کہ صحبت دا مقام او سمندر آلئی یہ سمندر ہے کوئی کوڑا کرکٹ گر بھی بنے تو سمندر پلیت نہیں ہوندہ دینا مولویاں دی مثال خود نالی دے گھٹر علی ہے یہ خود بھی پلیت ہے اور حضرت معاویہ فضائل دا سمندر ہے یہ اتے کوئی کوڑا کر کے اندر گر بھی بنے کہ سمندر دا پانی پلیت نہیں ہوندہ تے مولوی صاحب حضرت معاویہ دا دشمن تو تے خود گھٹر ہے تیرے تو
پلیت نہیں ہوتا تے گٹر پاک نہیں ہوتا یہ نرا نجس ہے خیر آون واپس پوچھے صحابہ سارے کیان فصیح بلی کر صحابہ اگر درود بنا میں نہ چاہے سونا بنا لمن نہ کہ تو بولو یار میں ختم کر سونا درود بنا میں نہ کیونکہ سارے عربی فصیح بلی کر حضرت علی افصاح کیان بڑے فصیح بلی کر اشجع ابو بکر اعلم سب تو بڑا مولوی صحابہ وچوں ابو بکر صدیق خیر موضوع نہ بدل جائے بڑے فصیح بلی لیکن سبحان اللہ حضرت علی دیا بندہ بھی آپ کو درود بائے کے نہیں بڑھائے کمال تو دوڑے مولوی اندی ہے انہاں تو فیصلہ آباد ہی بائے کے بنا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پڑھتے نہیں گان دیں اے نبی گال لگی ہے اللہ فرمائے صلو علیہ انہاں گامنا شروع کر دیتا سنگر صحابہ پوچھیں کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ اللہ دے رسول کس طرح تھوڑے ہوتے درود پڑھئے وہ سیگے کے میں کن پڑھا 25 صحابہ بیان کرنے والے 45 سیگا نال درود حدیث دیا ساریاں کتابوں میں موجود 25 صحابہ بیان کرنے والے 45 سیگا نال حدیث دیا ساریاں کتابیں موجود اللہ کے رسول جڑا درود دسے اگے لفظ بدل جاندے لیکن شروع تھوندے قولو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد او میرے صحابہ درود اتو شروع پیا ہوں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد تسی کیوں پڑھتے کھڑے پاکستان میں بھی ہیو تے مدینے آپ دی قبر تے جا کے بھی یوں پڑھتے اچھے بولو گال کرو بڑے بے ایمان مفتی بدے نے تبدیل کری درود پاکستان بچ بھی ہے تے مدینے بچ بھی آپ دی قبر انور تے جا کے بھی اے درود اللہم کتے بھی کہوے اللہم پتہ نہیں درود دی شان اللہ دے رسول گارنٹی دیتی ہے فرمائے اللہ کا فرمانے کہ جیڑا بندہ ایک باری درود پڑھ دے تیادے اللہم صلی علی محمد اللہ دا دفعہ اس نے جواب دیں دے جواب کون دیں دے درود کا جواب کون دیں دے درود کا جواب کون دیں دا اللہ دا رحمتہ کر دے 10 گناہ معاف کر دے دا درجے بلند کر دے یہ بھی پتہ لگے اللہ دی ایک رحمت بھی ہو بنے تے جھگا آباد ہو جائے ایک رحمت بھی ہو بنے تے جھگا اللہ کتنی رحمتاں دے بھائی دا رحمتاں دے دے لیکن درود کے بے اللہم اللہم ہون گا مولوی سب تو پہلے ڈٹ مارا اس درود بدل کئیاں تو اتھو بدلی کھڑا انہاں اللہ نو اتھو کڑ کے انہاں تے کی کیتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا خاتم النبی یا ہر جگہ تے اپو ٹوٹے ہو لائے کچھ بے ایمان جڑے وہ آدھے نا کہ روزے تے بن کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یہ تے ہے نے وہ بھی چٹے بے ایمان دھوتے ہوئے یہ بھی بولو اے بھی اللہ دے رسول درود کہنا دسے اللہم بولو میں اگر گل عرض کرا اللہم اس دا ذرا معنی کیا اے توحید مولویاں کیوں چھوڑا اس واسطے اے درود نری توحید اے درود نری توحید اس واسطے مولویاں پہلے درود بدلا بس عقیدہ بدلا جنہاں پاکستان اچ بدل دیتا درود انہاں کا اتھو سن دے تے حاضر ناظر تے جنہاں مدینے وچ بدلا انہاں کے جی اتھو سن دے حالانکہ کافر ہمارے کوئی فرق نہیں اتھو بھی با کھوکر اسباب تے اتھو بھی با کھوکر اسباب اتھے بھی
موت کے بعد حضرت فاطمہ دس گئیاں یا ابتا من جنت الفردوس ماوا دس حدیثہ میں چاہ گیا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ اللہ میں نو رفیق اعلیٰ پہنچا دے حضرت فاطمہ بذات کر دیتی اور رفیق اعلیٰ جنت الفردوس سے جنت الفردوس سے بے سقفو عرش الرحمن محمد مصطفیٰ دی روح مبارک اس رفیق اعلیٰ میں اور آپ کا وجود مقدس مدینے دی قبر میں معطر موجود ہے لیکن اللہ دے رسول خود کدے چلے گئے جنت الفردوس وچ رفیق اعلیٰ وچ جس جنت دی چھت رحمان دا عرش ہے ہن اتوں کوئی آکے جو سن دے وہ بھی قطعاً مشرک اور کافر ہے تے جڑا کہ اتھے جاواں تے سن دے وہ بھی پورا ابو جہل ہے وہ بھی کہے پورا اونچا بول نہیں یادہ قرآن کی میں یاد ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ یہ پہلے آیت میں پڑھا لیکن ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس مسئلے سے مولویاں ساتھ نہیں دینا یہ مسئلہ اللہ دسے تھے اللہ فرمائے میرے سوا کسی کو پوچھے ہی نہیں اے درود ہے میری توحید ہن او گل بھی سن لے درود دا معنی کہ اللہم یا اللہ اللہم دا معنی اللہم دا معنی یا اللہ اللہم دا معنی یا اللہ کس دی پکارے اللہم یا اللہ درود وچ پکار اللہ دیئے شور و پکار کس دیئے اللہ دیئے یہ گل مولویاں نہیں سمجھ نہیں آئی کہ درود وچ گل رسول نال نہیں گل کس نالے اللہ نالے درود تے پکار بھی اللہ دی تے گل بھی کس نالے اللہ نالے اس واسطے جواب بھی کون دیندا اللہ دیندا تے درود اے دعائے جیڑا اللہ نے امتی نو حکم دیتا کہ او امتی محمد مصطفیٰ دا تو اپنے نبی واسطے دعا کیتی کر تے جتنی دعا کر سی وہ کدے نبی نو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا حاجت روا نہیں سمجھ سکتا جدا محمد مصطفیٰ واسطے بھی رات دن دعا من سی اللہم صلی علی محمد اللہ تو رحمت کر محمد مصطفیٰ تے تو رحمت کر آل محمد وہ معنی میں دس گیا نے ازواج محمد تے اصحاب محمد تے امت محمد تے آل محمد تے انہاں تے بھی تو رحمت کر مطلب کہ رے اللہ محمد بھی تیریاں رحمتاں دا محتاج تے آل محمد بھی تیریاں رحمتاں دی محتاج جدا محمد تے آل محمد تے رحمتاں دے محتاج تو دوسرا کون مشکل کشا بن سکتا کون حاجت روا بن سکتا جڑا ادیاں رحمتاں دا محتاج ہوئے او داتا نہیں ہوندا وہ مشکل کشا نہیں ہوندا وہ حاجت روا نہیں ہوندا اگلا جملہ اللہم بارک علی محمد اللہ تو برکتاں کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد دی آل تے امتی کیا کدا اللہ محمد مصطفیٰ دیاں بڑیاں اٹھیاں شانن پر برکت دیمن والا کون ہے تو برکتاں کر دے امتی جدا دعا مانگ رہی ہے تو امتی دا عقید ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی برکتاں دیمن والے نہیں اللہ دیاں برکتاں دے محتاج ہیں محمد مصطفیٰ بھی رحمتاں بنن والے نہیں رب دیاں رحمتاں دے محتاج ہیں آل محمد بھی رب دیاں رحمتاں دی محتاج ہے رب دیاں برکتاں دی محتاج ہے اس واسطے یہ دعا سکھائی تنال ایک حوالہ دیتا ہے کما صلیت علی ابراہیم والا یہ انشاءاللہ وقت میں آیا نہ اتھاؤں اگے شروع کر سکتا اتھے دی تمہید ہو گئی انہیں نماز رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ جزاکم اللہ